چند روز پہلے آپ کو ٹیلی ویژن پر دیکھا جہاں آپ غالباً شریعت بل کے موضوع پر گفتگو کر رہے تھے. مہربانی فرما کر اگر اس وقت ملک کی جو اقتصادی حالت ہے اس کے پیش نظر رکھتے ہوئے شریعت قائم کرنے کے بارے میں کچھ سوچا جائے تو شروعات کہاں سے کی جائیں، کیونکہ ملک کی حالت اس وقت کافی مشکلات کا شکار ہے. مہربانی فرما کر تفصیلی جواب دیں، شریعت کو ان مشکل حالات میں کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے. دیکھیے، میرا اس معاملے میں ایک مستقل مسلک رہا ہے. جس مجلس کا آپ نے ذکر کیا، جس کو ٹیلی ویژن نے بھی دکھایا، اس مجلس میں میں نے اپنا وہی موقف بیان کیا تھا کہ جو یہاں پر قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد سفر شروع ہوا تھا، اس میں سپریم کورٹ اگر ابہام نہ پیدا کرتی تو کسی ترمیم کی ضرورت نہیں تھی. لیکن چونکہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ قرارداد مقاصد آئین کا حصہ بننے کے باوجود بھی سارے آئین پر حاوی نہیں ہے، اس لیے ترمیم تو ناگزیر ہے، یعنی اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن اس ترمیم کے ساتھ جو کچھ ملا دیا گیا ہے وہ بہت غور کے بعد بھی میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بالکل ناقابل قبول ہے. اس سے بہت خدشات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوئے ہیں اور بہت سے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کو معروف اور منکر کو نافذ کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ آخر کیوں اختیار نہیں کیا جاتا کہ آپ سلیقے کے ساتھ بل لائیے پارلیمنٹ میں اور اس کو قانون بنا لیجئے، اس کے بعد اس قانون کا نفاذ کیجئے. اس ملک کے اندر ہم ایک پورے پس منظر سے گزر چکے ہیں. یہاں پر بہت سی چیزیں طے ہو چکی ہیں. اگر ان کو دوبارہ کھول دیا گیا تو اس میں موجودہ حکمرانوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکیں، جو صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو اس لیے ترمیم کے جو ابتدا میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن و سنت سپریم لا ہوں گے، اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے تھا. اسی طرح دستور میں آگے ترمیم کرنے کے بارے میں بھی یہ کہنا کہ شریعت کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک تہائی سادہ اکثریت کافی ہوگی، اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں. یعنی دستوری معاملات میں اگر یہ طے کیا جائے کہ ہم دستوری معاملات میں شریعت کی تعبیر دو تہائی اکثریت سے کریں گے تو یہ ہرگز قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. اور جب دستور میں ایک قاعدہ طے کر دیا گیا ہے تو اس کو اس طرح بازیچہ اطفال نہیں بنانا چاہیے. ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے، یہی موقف میں نے وہاں بیان کیا تھا، یہی یہاں پہ عرض کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ جہاں تک اقتصادی معاملات کا تعلق ہے تو یہ بہت اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر قوم بحیثیت قوم ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرے، قوم بحیثیت قوم، تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اقتصادی معاملات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. لَأَكَلُوا مِن فَوْقِ رَأْسِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، میں ان کے سروں سے اوپر سے رزق برسا دوں گا، ان کے پاؤں کے نیچے سے رزق برسا دوں گا. لیکن شرط یہ ہے کہ قومی حیثیت سے ہم ایمان اور تقوی کی روش اختیار کریں. محض کسی ترمیم کے کر دینے سے، محض کوئی قانون پاس کر دینے سے چیز حاصل نہیں ہو سکتی. ایمان اور تقوی حکمرانوں میں بھی پیدا ہونا چاہیے اور ان کو پورا زور لگا کر قوم میں بھی پیدا کرنا چاہیے. تو شروعات کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ اپنے اندر ایمان اور تقوی پیدا کریں. اس کا ایک ضمنی پہلو یہ بھی ہے کہ خود شریعت میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کے نفاذ کی ایسی اچھی ترتیب اختیار کی جائے کہ جس سے اس وقت کے مسائل پر بھی اچھا اثر پڑے. اس کے لیے جو حکمت، جو شریعت کا فہم چاہیے، وہ میں بدقسمتی کے ساتھ نہ اس وقت علماء میں پاتا ہوں نہ حکمرانوں میں پاتا ہوں. اس لیے مجھے اس میں کوئی اچھی توقعات نہیں.